الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ ترجمہ: جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ اس آیت اور اس کے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بیان فرمایا۔ نمبر 1، مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا۔ نمبر 2، آسمان و زمین کو پیدا کرنا، آسمان و زمین سے مخلوق کو رزق مہیا کرنا، آسمان سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اگانا۔ جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری ہے۔ یوں ہی ایسے کریم خدا کی یاد سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو، فرمایا جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ فرمایا بصورت من مثلہ، ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے علاوہ اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ ان کنتم صادقین، اللہ فرما رہا اگر تم سچے ہو تو اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کا بیان ہوا، اور یہاں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ کی بے مثل کتاب ہونے کی وہ قاہر دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے جو طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے۔ لہٰذا اس رکوع میں ترتیب سے ان سب کو بیان کیا گیا۔ اعلیٰ عبدینا، اپنے عبد خاص پر۔ اس آیت میں خاص بندے سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے۔ یہاں اس انداز تعبیر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کی طرف اشارہ بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی لیے فرمایا تھا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، فاتو بصورت من مثلہ۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت میں قرآن مجید کے بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں کھلی دلیل جاری ہے کہ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کو چیلنج ہے کہ تم اگر قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی تصانیف سمجھتے ہو، تو چونکہ تم بھی انسان ہو لہٰذا اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب، غیب کی خبریں دینے اور دیگر امور میں قرآن پاک کی مثل ہو اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیت تک نہ نہیں لا سکو گے، یہ قرآن کریم کا چیلنج ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والا کا انجام دوزخ ہے، جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ رکھیں، یہ چیلنج قیامت تک تمام انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک یہ چیلنج بیان فرما دیا۔ آج بھی قرآن کو محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہیں، مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والا آج تک کوئی سامنے نہیں آیا، اور جس نے دعویٰ کیا کہ اس پول کو خود چند دنوں میں یہ پول کھل گیا۔ جس نے اگر کوئی دعویٰ بھی کیا ہو
تو آؤ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، فرمایا اگر تم یہ نہ کر سکو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا، فرمایا تم ہرگز نہیں کر سکو گے کیا کہ فرمایا اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور وہ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، اس آیت میں آدمی سے، کافر اور پتھر سے وہ بت مراد ہیں جنہیں کفار پوجتے ہیں اور ان کی محبت میں قرآن عظیم جیسی کتاب اور رسول پاک علیہ تحیت و ثنا کا انکار کرتے ہیں۔ پتھروں کا جہنم میں جانا ان پتھروں کی سزا نہیں بلکہ ان کے پجاریوں کی سزا کے لیے ہوگا، یعنی پجاریوں کو ان پتھروں کے ساتھ سزا دی جائے گی۔ اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں ماضی کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ نیز کافروں کے لیے فرمانے میں یہ اشارہ بھی ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ داخلے سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جہنم بطور خاص اعدت للکافرین، کفار کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن کریم کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں فرمایا کہ تم اس جیسی کوئی آیت بھی فرمایا نہیں لا سکتے، اور اپنی قدرت کاملہ کا اظہار بھی فرمایا آسمان سے پانی برساتا ہوں، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے کئی پھل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ یہ جو جہنم بنائی گئی ہے یہ کفار کے لیے بنائی گئی ہے۔ فرمایا تم کوئی آیت نہیں لا سکو گے، فرمایا لاؤ، پہلے چیلنج کیا، پھر خدا نے فرمایا کہ تم کوئی آیت نہیں لا سکو گے، اس سے تم قاصر ہو۔ تو آج تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ سامنے آیا ہو کہ قرآن عظیم جیسی ایک سورت تو دور کی بات، ایک آیت کی تو دور کی بات، ایک لفظ تو دور کی بات، ایک حرف بھی کوئی نہیں لا سکتا، کیونکہ یہ قرآن عظیم رب کعبہ کی وہ کتاب ہے جو پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب خود بھی کتاب اعظم اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا نے محبوب مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پہ نازل فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔